سوال ہے وہ کون سے پیغمبر ہیں جنہوں نے زمین پر قدم رکھنے سے پہلے ہی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے گہوارے پنگھوڑے میں ہی کلام کیا اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ سوال ہے وہ کون سی ایسی عظیم ہستی ہے جو دنیا میں بغیر باپ کے پیدا ہوئی، اور وہ کون سی ہستی ہے جو بغیر ماں باپ دونوں کے پیدا ہوئی؟ جواب ہے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالی نے خود تخلیق فرمائی لیکن اسے ناپسند بھی فرمایا؟ جواب ہے حدیث مبارکہ کے مطابق حلال کاموں میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ سوال ہے وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے کلام کیا اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے؟ جواب ہے آسمان اور زمین۔ جب اللہ نے ان سے کہا کہ آ جاؤ خوشی سے یا زبردستی سے، تو انہوں نے جواب دیا ہم آ گئے فرما بردار بن کر۔ سوال ہے وہ کون سا خوش نصیب جانور ہے جو انسانوں کی طرح جنت میں داخل ہوگا؟ جواب ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اصحاب کہف کا کتا قطمیر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا یہ جانور ہیں جن کا ذکر خاص طور پر جنت کے حوالے سے ملتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی ہستی ہے جس کی توبہ اللہ نے 300 سال بعد قبول فرمائی؟ جواب ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ روایات کے مطابق زمین پر آنے کے بعد آپ نے طویل عرصہ رو کر توبہ کی، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ سوال ہے وہ کون سی خاتون ہیں جن کا نام اللہ تعالی نے خود رکھا اور وہ بغیر ماں کے پیدا ہوئیں؟ جواب ہے وہ حضرت حوا علیہ السلام ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئیں، اس لیے ان کی کوئی ماں نہیں تھی۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور ایک سورت جسے قرآن مجید کی ماں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین، اور سورۃ فاتحہ کو قرآن مجید کی ماں یعنی ام القرآن کہا جاتا ہے۔ سوال ہے شیطان یعنی ابلیس کا اصلی نام کیا تھا اس سے پہلے کہ وہ مردود قرار دیا گیا؟ جواب ہے ابلیس کا اصلی نام عزازیل تھا، وہ اور اپنے علم اور عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا استاد مانا جاتا تھا، مگر تکبر نے اسے برباد کر دیا۔ سوال ہے وہ کون سا درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ کر 1400 صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی؟ اس درخت کا نام ککر یا ببول کا درخت تھا، اور اس بیت کو بیت رضوان کہا جاتا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ سوال ہے وہ کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا اور اس نے ایک پیغمبر کو سایہ اور غذا فراہم کی؟ جواب ہے وہ کدو کی بیل شجرہ یقطین ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اللہ نے اس وقت اگائی تھی جب مچھلی نے انہیں سمندر کے کنارے اگلا تھا اور وہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ سوال ہے وہ کون سا جاندار ہے جو نہ تو زمین پر پیدا ہوا اور نہ ہی آسمان سے نازل ہوا، مگر اس نے اللہ کے حکم سے ایک معجزہ دکھایا؟ جواب ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا لاٹھی ہے۔ وہ ایک لکڑی تھی، لیکن جب اللہ کا حکم ہوا تو اژدہا سانپ بن گئی اور جادوگروں کا سارا سحر نگل گئی۔ سوال ہے وہ کون سی مسجد ہے جسے اللہ نے تقوی کی بنیاد قرار دیا اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے؟ جواب ہے مسجد قباء۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جو مدینہ منورہ کے قریب واقع ہے۔ سوال ہے شیطان انسانی جسم میں کس طرح دوڑتا ہے؟ جواب ہے حدیث مبارکہ کے مطابق شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس لیے وہ انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔
سوال ہے وہ کون سا ایسا شہر ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ارم کے نام سے آیا ہے اور اسے ستونوں والا شہر کہا گیا ہے جو اب ریت کے نیچے دفن ہے؟ جواب ہے یہ قوم عاد کا شہر تھا۔ یہ اپنی خوبصورتی اور اونچے ستونوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا، لیکن ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے انہیں ریت کے طوفان میں دفن کر دیا۔ سوال ہے وہ کون سا ایسا کلمہ یا ذکر ہے جسے عرش الہی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا گیا؟ جواب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر پریشانی کا حل اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام سن کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتے ہیں؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ سوال ہے وہ کون سے فرشتے ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آج بھی بابل کے ایک کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں؟ جواب ہے ہاروت اور ماروت۔ سوال ہے وہ کون سا ایسا درخت ہے جو یہودیوں کا درخت کہلاتا ہے اور دجال کے فتنے کے وقت صرف وہی درخت اسے پناہ دے گا؟ جواب ہے غرقد کا درخت۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کی لاش کو عبرت کے لیے کس نے اور کہاں سے نکالا تھا؟ جواب ہے اللہ کے حکم سے سمندر کی ایک لہر نے اسے ساحل پر پھینک دیا تھا۔ سوال ہے وہ کون سا ایسا پرندہ ہے جو جہنم کی آگ کو دیکھ سکتا ہے؟ جواب ہے مرغ، اس لیے وہ صبح کے وقت اذان دیتے ہیں جب وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے دیکھتا ہے۔ سوال ہے فرعون کی لاش پر موجود نمک کا وہ راز جس نے پوری دنیا کے سائنسدانوں کو مسلمان کر دیا؟ جواب ہے سائنس کہتی ہے کہ نمک لاش کو گلا دیتے ہیں، لیکن فرعون کے جسم پر موجود سمندری نمک کے اثرات نے اسے تباہ کرنے کی بجائے ایک ایسی حالت میں چھوڑ دیا جو دنیا کے لیے معمہ بن گیا۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ اس ظالم شخص کی لاش کو رہتی دنیا تک عبرت کی نشانی بنا دے گا۔ آج کل کی جدید میڈیکل سائنس اسی نمک کی وجہ سے اس کے ڈوب کر مر جانے کی تصدیق کر رہی ہے، جو کہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔